شکریہ جناب اسپیکر. ہماری حکومت کی ترجیحات میں فاٹا میں امن، ترقی، خوشحالی اور اس پسماندہ اور پسے ہوئے طبقے کو ترقی کے راہ پہ ڈالنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے. میرے خیال میں ان ترجیحات میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ روزگار ہے. روزگار کے لیے پاک افغان بارڈر گورسل کا کھولنا انتہائی ضروری ہے. اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کی قیادت میں ہم افغانستان جا رہے تھے تو ایک طرف تو ہماری طرف سے کافی کوشش ہو رہی ہے. ہم تقریباً گورسل بارڈر تک 40 کلومیٹر کے روڈ پر ہماری تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس طرف جس طرح شوکت صاحب نے بات کی، اس طرف جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. عید کے بعد ہمارا جو وفد جا رہا ہے تو اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. اس راستے سے جناب اسپیکر صرف محمد نہیں، چارسدہ، مردان، ثوابی، نوشہرہ اور ہمارے تقریباً جتنا بھی ہمارا یہ کے پی ریجن ہے اس کو کافی فائدہ اس سے پہنچ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ہمارے فاٹا میں معدنیات کے لامحدود ذخائر ہے. ان کو استعمال میں لانے کے لیے میرے خیال میں بارڈر مارکیٹس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، جس طرح ہمارا وفد اس پہ کام کر رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ علاقے بھی اٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں روزگار جب پیدا ہوگا تو امن و امان کا مسئلہ وہاں پوری طور پر انشاءاللہ حل ہو جائیں گا. جہاں روزگار نہ ہو وہاں بد امنی آتی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں امن لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبائل کو روزگار دے سکیں. روزگار کے لیے جتنی بھی بارڈر ہے، شوکت صاحب نے بات کی کہ یہ ہمارے ساتھ لیگل نہیں ہے، اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے انکم ٹیکس FVR جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس پہ کام کرے. مجھے امید ہے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ بات کر کے اس میں جتنے بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ ضرور اپنا کردار ادا کریں گے. پسے ہوئے طبقے کو جس طرح فاٹا میں حالات گزرے وہاں روزگار اکنامک ایکٹیویٹی شروع کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ تمام بارڈرز کھولے جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ صرف کے پی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اتنا اکانومی جنریٹ کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے اسپیکر صاحب کہ آپ بھی اس طرف اپنا کردار ادا کریں گے اور اس طرف بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اس میں جتنی بھی مشکلات تھے ان کو حل کرنے میں انشاءاللہ آپ اور آپ کی ٹیم، آپ کا جتنا وفد جا رہا ہے، جتنے ممبران ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کردار ادا کریں گے. اور ہر افغان حکومت سے بھی امید کرتے ہیں کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. ہم اس طرف سے جو کوشش کر رہے ہیں اس طرف سے بھی یہ کوشش ہوگی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تمام قبائل ترقی کی راہ پہ کام کریں گے. تھینک یو، شکریہ. سیفران کمیٹی میں ریفر کرتے ہیں، جو اس کی سیفران کمیٹی ریفر ٹو کمیٹی کنسرن پلیز. آئٹم نمبر 3 آرڈیننس ٹو بی لیڈ بیفور دی نیشن. جی عمر ایوب صاحب پلیز. یہ کر کے میں دیتا ہوں نا آپ کو، پوائنٹ دیتا ہوں. یہ صرف لیگل تقاضا ہے. جی نہیں، فارمل نہیں سر، یہ آپ چیک کر لیں پلیز. یہ ہے آئٹم نمبر 3، صرف لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو لے کرنا ہے. نہیں، صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ عباسی صاحب نے تیسری کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی پلیز لے کریں. Mr. Speaker Sahab, I beg to lay before the National Assembly of Pakistan the Regulation of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 8 of 2021 before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Mr. Speaker صاحب، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے میجورٹی سے یہ پاس کیا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو آرڈیننس میں یہاں پہ آج لے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. ریگولیشن آف جنریشن، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک پاور امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 نمبر 8 آف 2021 اسٹینڈ لائٹ. آئٹم نمبر 4 نورحق قادری صاحب. علی محمد خان صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. Sir, I on behalf of Nurul Haq Qadri Sahab, Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony, want to introduce a bill further to amend the Muslim Family Laws Ordinance 1961, the Muslim Family Laws Amendment Bill 2021.
A bill further to amend the Muslim Family Law Ordinance 1961, the Muslim Family Laws Amendment Bill 2010 introduced. Item number 8, Mr. Fazullah, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue. 5, اچھا جی. اچھا ڈاکٹر آئٹم نمبر 5 ڈاکٹر شیر مزاری. یہ کنسنسس بل ہے, آپ کو پتہ ہے, اور ڈاکٹر میڈم پلیز ایکسپلین کریں آئٹم نمبر 5. آئٹم نمبر 5 جی. اسپیکر صاحب یہ تو میں بولوں گی, لیکن آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی سے بڑی مشکل سے, تھینکس ٹو محسن ڈاور صاحب جنہوں نے سب کمیٹی سے پاس کیے, ہیومن رائٹس کے 2 بلیں, ایک سینئر سٹیزنز کا, ایک ڈومیسٹک وائلنس کا, اسمبلی کے ایجنڈا پہ اتنے نیچے آپ ڈالتے ہیں. کبھی وہ یہاں سے پہلے 1 سال لگا ہے اس کو کمیٹی سے, اب اپروو ہو کے ادھر آیا ہے تو وہ پاس ہی نہیں ہو رہا. خدا کے واسطے یہ آپ کو میں کیا دے رہا ہوں, آپ ہیومن رائٹس کے بلز ہیں ان کو تو لے آئے ایجنڈا پہ. آپ کو فلور میں نے دیا ہے, پلیز. اینی ہاؤ I beg to take leave to introduce a bill to amend the National Commission on the Rights of Child Act 2017, the National Commission on the Rights of Child Amendment Bill 2017. یہ کیا ہے, تھوڑا ایکسپلین کریں اس کے, میڈم تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں, یہ کیا ہے بل میں؟ اس میں صرف امینڈمنٹ آ رہی ہے, جدھر ورڈ آتا ہے, اس میں کیا ریزن سمجھاؤں, we're just replacing the word basically. Okay, thank you, thank you. A bill to amend the National Commission on Rights of Child Act 2017, the National Commission on the Rights of the Child Amendment Bill 2010 introduced. Item number G, please. G. Naveed Kaur Sahab, please. سر یہ تو خیر ایک انٹروڈکشن سٹیج تھی اس بل کی, سو دیر از نو نیڈ ٹو ایکسپلین فردر. لیکن سر میری گزارش ہے, اس ہاؤس میں ہمیشہ لیجسلیشن ہوتی ہے. اف دا گورنمنٹ از انٹرسٹڈ ان برنگنگ ان اے بل on which it thinks there will be a consensus, then the legislative agenda should be discussed with opposition, and those bills on which we can create a consensus, perhaps we should bring them on and pass those. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی ڈاکٹر شیر مزاری پلیز. Consensus on this amendment? Then یہ کہتے ہیں میڈم کہ یہ بل اگر آپ ہمارے سے ڈسکس کر لیں اور ہم دیکھیں کہ کیا اس بل میں کیا ہے. نہیں, اس بل میں the words ابھی جو پہلے والے بل ہے. نہیں وہ نہیں کہہ رہے. پھر جی کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ جی نوید کنور صاحب, آپ ذرا اونچا بول رہے ہیں. مجھے آپ مل لیں اس کو, آپ مل لیں پلیز. جی پلیز. جی میں ایک منٹ, ایک آگے آئٹم نمبر 6 کمیٹی, یہ بل چلا گیا کمیٹی کو. آئٹم نمبر 6 مسٹر ریاض پتھیانہ, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس, پلیز.